ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے احمد نواز صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ڈیفینس ویو ہاؤسنگ اسکیم بائی پاس سہیوال کے، اور ان سے ملتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. لیکن حکومت پاکستان کی جو لاسٹ ٹائم کی رپورٹ تھی کہ 75% کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کمپلیٹ جو ہے نا ختم نہیں ہوئی. پچھلے دنوں بھی کوئی رائیونڈ اجتماع ہو رہا تھا، وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا ایک ہفتہ پہلے، لیکن یہ کنٹینیو ہفتے دن 15 دن بعد یہ آلریڈی ہو رہی ہے. اور یہاں کے جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ کافی سارے ڈسٹرب ہیں اور بہت سارے بزنس مین یہاں سے چلے گئے ہیں. اگر اسی طرح یہ دہشت گردی ہوتی رہی اور بزنس مین جاتے رہے اس طرح تو ہماری معاشی حالت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مولانا احمد نواز صاحب کے ساتھ اور ان کے سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر. آپ کیسا فیل کرتے ہیں دہشت گردی والے معاملات؟ آپ اتنا بڑا بزنس سیٹ اپ بھی چلا رہے ہیں. دہشت گردی ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکا ہوا ہے. ہم لوگ اس کے لیے بہت اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ہماری بہت سی اسٹرگل ہمارے رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب، انہوں نے بہت اسٹرگل کی ضرب اعظم کے حوالے سے. اس وقت سے ہم نے کافی اس پہ قابو بھی پا لیا. اس کے بعد ابھی بھی قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ کافی کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی اچیومنٹس بھی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو جو ہے نا اس ناسور سے جان چھوٹ جائے گی اور ہمیں اللہ جو ہے پاک صاف اور یہ ملک میں امن دے گا. باقی ہم لوگوں کو ہی خود کچھ کرنا ہے، نہ کہ صرف ہماری مینجمنٹ نے، نہ ہماری صرف جو ہے آرمی نے. ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے اس ملک کے لیے، کیونکہ ہمارے اپنی جو ہے یہ ملک ہے، ہمارا اپنا ہی گھر ہے. اس کے لیے ہمیں خود کو بھی سوچنا چاہیے. بھائی صاحب، سہولت کار تو ہم خود بنتے ہیں، جب ہم سہولتیں دیتے ہیں تو پھر دھماکے تو پھر ہونے ہی ہیں نا. سہولت کار بالکل بنتے ہیں، لیکن سہولت کار بننے میں اور بنانے جانے میں اور اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ہر بندے کی سوچ اگر ایک جیسی ہو جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے، نہ ہم لوگ اسی طرح گرے میں ہیں. بھائی صاحب، ایک میں انٹرنیشنل کویسچن کر رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ دیکھ لیں مسلمان ہی پس رہے ہیں، چاہے کشمیر ہے، چاہے فلسطین ہے. اب برما کا حال آپ نے پچھلے دنوں دیکھا. یقین کریں کہ آپ بھی ماشاءاللہ نیٹ یوز کرتے ہوں گے، ویڈیو وائرلز ہوئی کہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ کیا حال، زندہ بچوں کو جلایا گیا، اعضاء کاٹے گئے، ان کی اوپر سے چمڑی ادھیڑی گئی، دیکھنے والا کوئی حال نہیں تھا. لیکن ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں جمع ہوتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے اسلامی ممالک سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، اگر ہم لگائے دیکھیں اس کو. تو ہمارے اسلامی ممالک کی محنت کے باوجود ہم لوگ شروع دن سے ہی جو ہے نا وہ محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن پس بھی رہے ہیں. ہمارے ہاں کشمیریوں کی حالت نہیں دیکھی جا سکتی. برما کی اس سے زیادہ جو ہے وہ دل دکھتا ہے بات کرنے میں. ہمیں جو ہے بہت احساس ہے ہمارے بھائیوں کا، ان فیملیز کا. ہم لوگ جیسے ترکی کی طرح ہی اسٹرگل کریں، فیلنگز تو رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ محنت جو کہ نہیں کرتے. پوری دنیا میں ایک ہی مرد مجاہد طیب اردگان صاحب ہیں جو کام کر رہے ہیں. کیا باقی کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ ساتھ دینے میں ہی تو ہماری کوتاہی ہے. ہم لوگ ان کی اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے شروع تو کیا نا جی. ترکی نے کافی دیر بعد انہوں نے جیسے بھی کچھ نہ کچھ کیا تو صحیح. اب ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اپنے ملک کو، اپنی مسلمانیت کو جو ہے، انسانیت کو. برما کے مسلمانوں کو وہاں بنگلہ دیش میں انہوں نے شفٹ کیا، اپنے ایکسپینسز ترکی حکومت نے پے کیے. اس کے بعد شام میں فوجیں بھیجی. کیا پاکستان کا کوئی، کیونکہ پاکستان بھی ایک مسلمان ممالک میں آتا ہے اور اسلام کے نام پہ ہی پاکستان حاصل کیا گیا تھا. ہمارے میں اسلام کے نام پہ حاصل ضرور کیا گیا ہے، لیکن ہمارے میں جو ہے نا جی وہ بات نہیں ہے جو ہمیں اس طرح ہونی چاہیے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے. اور اپنے آپ، ہم اپنے آپ کے لیے مخلص نہیں ہیں سر، تو دوسرے لوگوں کے لیے کیا مخلص ہوں گے؟ میں نے پہلے کہا کہ اب ہمیں اپنے لیے کچھ سوچنا چاہیے. اپنا گھر، اپنا بھائی، اپنی فیملی، ان سب کو سوچیں گے تو ہی انسانیت اور مسلمانیت اور اسلام اور دین ہے. ادروائز ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کا نہیں رکھیں گے کوئی خیال. اپنے ہی تو سب کچھ اپنے نہیں ہوتے. یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، برما کے ہیں، جو بھی پس رہے ہیں سارے مسلمان ہی ہیں. ہم میں جو ہے اس اسلام کے نام پہ ہی جو ہے یہ اگر ملک حاصل کیا ہے. الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں،
لیکن ہم لوگوں میں وہ انسانیت وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. ایسا بہت ساری این جی اوز امریکہ، اسرائیل، بہت ساری جو یہ کمیونٹی ہے یہ کام کر رہی ہے. ان کا ایک کتا مر جائے. پچھلے دنوں آپ نے 3-4 دن پہلے ایک لومڑی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ نے شاید دیکھی تھی. اس کو بچانے کے لیے ریسکیو نے پتہ نہیں کتنا بڑا آپریشن کیا ایک لومڑی کو بچانے کے لیے. اور یہاں اتنے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، اس میں وہاں انسانیت ان کو نظر نہیں آ رہی. انسانیت تو ہے سر، انسانیت انہی میں ہی رہ گئی ہے. ہم لوگ تو نام کے انسان رہ گئے ہیں. ہم میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. جو ہم لوگ خود مثال بننا نہیں چاہتے. وہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور مثال بن جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر فیلنگز ہیں، ان کے اندر وہ جینز ہیں جو ہم میں ہونے چاہیے تھے. ہمارے دین میں ہے، ہمارے اسلام میں ہے، لیکن ہم کہنے کو تو سب کچھ ہے لیکن اڈاپٹ نہیں کرتے، امپلیمنٹ نہیں کرتے. اپنے آپ کو اجاگر کریں گے تو ایسی چھوٹی چھوٹی جو ایگزامپلز ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان کے اس وجہ سے پس تو نہیں رہے کہ ہم دین سے، قرآن سے دور ہو گئے ہیں. بے شک یہ دین سے دوری ہی کی جو ہے وہ نتائج ہیں. دین سے دوری ہی کی وجہ سے ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کرپشن ہے. تو کس لیے؟ صرف ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ پیسے دے کے کام کروانا اتنا فخر محسوس کرتے ہیں، جائیں گے پیسے دیں گے کام ہو جائے گا. لیکن ہمارے ملک کی معیشت کو کھایا جا رہی ہے. اور کون کھا رہا ہے؟ ہم لوگ خود کھائے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے اندر جو ہے یہ اسلام کی دین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے بھائی صاحب آپ اتنا بڑا ٹاؤن بنا کے بیٹھے ہیں، اس میں آپ کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، خاص طور پہ آپ حکومت کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو پراپرٹیز کے حوالے سے؟ میں اپنے ملک کے لیے جو ہے بہت اچھا دعاگو ہوں. میں ہمارے ملک کی جو ہے پالیسیز جو ہے وہ کچھ ٹاؤنز کے لیے کچھ اچھی ہوتی ہیں، اور جو میڈیاکر یا مائنرز ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور پالیسیز ہیں. لیکن ہم سب کو ایک ہی جو ہے وہ پالیسی پہ امپلیمنٹ کروانا چاہیے. ایک ہی پالیسی پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایک ہی ٹیکس ہر ایک کے لاگو ہونا چاہیے. اب ہمارے اوپر 6% ٹیکس لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ نہ بزنس کر سکے، نہ وہ بزنس کی آؤٹ پٹ جو ہے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، نہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، نہ لوگوں کو فیسلٹی دینے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے ہیں. لہٰذا یہاں پہ مافیا ٹائپ کے لوگ ہیں پراپرٹی میں، جو ہمارے ہاں اس چیز کو جو ہے نا اوپر آنے نہیں دیتے. اگر اوپر آنے دیتے ہیں تو وہ صرف اپنے ہی ٹاؤنز کو یا اپنے ہی وہ سب کچھ ہے. ہمارے اوپر ٹیکسز اتنے لاگو کر دیے جاتے ہیں. یا ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک ٹاؤن میں 2 4 پلاٹ 4 ہاتھوں میں بیچ دیتے ہیں، اور اصل جو ہے وہ روزگار جو اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کچھ اقساط دیتے ہیں. لینڈ مافیا سے ہے. جی ایگزیکٹلی، لینڈ مافیا کی وجہ سے جو ہے نا یہ کافی لوگ پریشان ہیں. اور یہ عوام الناس میں پریشانیاں ہم لوگ ہماری اپنی خود ساختہ ہیں. یہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ملک سے، اپنے ملک کے بانیوں سے اور یہ مینجمنٹ سے، کہ ہمارے حکمران، ہمارے پولیٹیشین اگر ٹھیک ہو کے، صحیح ہو کے، مخلص ہو کے ہمارے ہی بارے میں سوچیں. ہم اپنے ہی ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں. ہمیں اپنا ہی سمجھ کے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. پلیز ہمارے اوپر ٹیکس کم سے کم لگائے جائیں، لیے جائیں. ہم لوگ اپنے اس معیشت کو جو ہے وہ اچھا بنانے کے لیے ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے نہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ وبال جاں بن جائے. اسی لیے تو پھر ٹیکس چوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ ٹیکس اتنے زیادہ لگائیں گے تو لوگ دوسری طرف دیکھیں گے کہ میں اس کو کیسے بچاؤں. ایگزیکٹلی سر، ایسے ہی ہے. ٹیکس چوری تبھی کریٹ ہوتی ہے، تبھی جنم لیتی ہے جب ہم لوگ جو ہے وہ خود ایسے رستے جو ہے نا وہ ان لوگوں کے جو دیے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں، اور آگے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور وہ پھر عادی ہو جاتے ہیں، انجیکٹ ہو جاتے ہیں. بعد میں ہم لوگ معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں؟ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے حکمران کو کرنی چاہیے. ہم پہ لاگو کریں، ہم سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ وصول کریں. ہم لوگ پے کرنا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم بنا کے جو ہے نا اس پہ جس طرح غیر ممالک میں ٹیکس کا نظام ہے کہ وہ آؤٹ پٹ ان پٹ دونوں چیزیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ اتنا کلیکٹ کیا اور یہ اتنا پیسہ ہم نے فلاں جگہ پہ خرچ کیا. ہمارے پاکستان میں ایسا نظام کیوں نہیں ہے؟ سر ہم لوگ اسی ٹیکسز کی وجہ سے ہی کہ ہمارے اوپر ٹیکسز ہی اتنے زیادہ لگا دیے گئے ہیں کہ ہم لوگ ظاہر بات ہے ٹیکس چوری ہی کریں گے نا. جی، ٹیکس ہم کم سے کم شو کریں گے، اپنی آمدنی کم سے کم شو کریں گے. جب ہم اپنی ٹیکس ریٹرن ہی صحیح نہیں بھریں گے تو ہم لوگ گورنمنٹ کو اگر غلط بتا رہے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں اوبیسلی اس کے مد مقابل ہمیں غلط. حکومت ٹیکس بھی دینے والوں کو کوئی سہولیات بھی تو پرووائڈ نہیں کرتی نا. نہیں، سہولیات بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مثلا آپ سال کا سپوز کریں، ایسے فرض کریں 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، ایک آدمی ٹیکس بھی نہیں دیتا،
चलो लाख रुपए देने वालों को कुछ मेडिकल की सहूलियात, कुछ इधर उधर की जहाँ भी वो सहूलियात प्रोवाइड कर सकते हैं, कम से कम उनको करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे मुल्क में अगर हमें खुद जो है ना अपना समझ के नहीं किया जाएगा तो कौन करेगा। अगर हम टैक्स भी दें और फिर हम कहें कि हमारे अपने ही हमसे जो है ना वो हमें फैसिलिटी नहीं देते। सऊदीया की मिसाल ले लें, वहाँ पे बेवा हो जाती है या कोई डाइवोर्स हो जाती है, जब तक वो उसकी शादी नहीं होती उसको वजीफा जो है ना वो दिया जाता है। बिल्कुल इस तरह की यहाँ की कोई मिसाल नहीं है। अगर ये भी इस्लामी मुल्क है, यहाँ भी ऐसी मिसालें, ऐसे कवानीन बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाने चाहिए सर। हमारे यहाँ या हमारे हुक्मरान ही जो है वो ग्रांट लेते किसी और मकसद के लिए है और आगे इस्तेमाल करते हैं किसी और मकसद के लिए, तो वो मकासद तो वहीं पर ठपे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो अगले आइंदा जो है वो 5 सालों में हमें फिर वही मसाइल होते हैं, फिर वही हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ना लोन सही जगह पे लगे, ना हम लोग उतार सकें। इसी वजह से हमारी जो है वो पिसती जा रही है मईशत और डॉलर बढ़ते जा रहे हैं और हमारा मुल्क का पैसा जो है डॉलर तो अभी बढ़ गया, 115 पे चला गया, 15-16 पे चला गया। लास्ट पे आई साहब, आप जमात इस्लामी से बिलोंग करते हैं, नून लीग की हुकूमत 5 साल गुजार के जा रही है, 2 महीना रह गया है, कैसे आप इसको नज़र देखते हैं? ये 5 साल का जो टर्नओवर वो गुजार के जा रहे हैं, उसमें क्या आउटपुट और क्या इनपुट जैसे भी है वो क्या आप किस नज़र से देखते हैं? सबके सामने ही है, सब कुछ देखा ही जा रहा है। पीपल पार्टी हुकूमत पिछले 5 साल उसकी और इसकी, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे जो है वो कर गए, हुकूमत अपने हिसाब से कर गए और अवाम को वो भी दबा के ही गए, पिसी रही। अब फिर जो है नून के हुकूमत में भी पिसती ही जा रही है, पिसी भी रही है। लेकिन क्या करें सर, हमारे हुक्मरान अगर ठीक हो जाए, हम लोग खुद ही अपना हुक्मरान अगर सही चुनेंगे तो ही हम लोग जो है वो अपने माशरे को सही साफ कर पाएँ, अदरवाइज़ हमारा माशरा ऐसे ही कतला और वैसे बदल। अब नया नारा वोट की अहमियत दो, वोट को अहमियत दो, वो वाला शुरू हो गया है सर। ये आए दिन कोई नई प्रपोजल, नई बातें, नई सियासत दिखाने को कुछ दिखाया जा रहा होता है, हो कुछ रहा होता है, निकल कुछ आता है। अभी पिछले दिनों हमारी बच्ची, हमारी आपने ज़ैनब का देखा, हमने उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर हम लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मीडिया ने उसके लिए बहुत कुछ किया। अगर मीडिया आगे ना लाता इस मकसद को, हमें घर बैठे बिल्कुल ना पता होता, तो मीडिया ने आगे से फिर मैनेजमेंट ने जैसे भी उसको स्ट्रगल किए सामने लाए, कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए किया। हमें भी ऐसे ही चाहिए कि अकेला मीडिया क्या कर लेगा, हमें भी मीडिया के साथ जो है वो हेल्प करनी चाहिए, उसके साथ बाजू बनना चाहिए। हमारे हर दोस्त को, हर भाई को जो है वो इस माशरे में देखना चाहिए कि हम अपने आप को, घर को संवारने का सोचते हैं तो माशरे को संवारने का क्यों नहीं? सर मीडिया तो बहुत चीज़ें हाईलाइट्स करता है, लेकिन आगे जाके थाने और अदालतों में जो फैसले होते हैं वो हम लोग तो नहीं करते ना, वो तो उन्होंने कानून के मुताबिक ही करने होते हैं ना, जो कि वो नुकसानदेह बन जाते हैं। मसलन पिछले दिनों वो आपने देखी होगी एक वीडियो, वो खोता ज़िबा कर रहा था जी, तो वो इकरार हसन साहब ARY के जो हैं एंकर, वो उन्होंने पकड़ लिया जाके और बड़ी बदतमीजी की उसने बहुत ज़्यादा उनके साथ। लेकिन आखिर क्या हुआ, वो थाने ले गए और वो 4-5 दिन बाद वो छूट किया। क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? अगर उसको प्रॉपर सज़ा मिलती उसको अच्छी तरह, तो फिर वो दोबारा वही काम करने लग गया, फिर आके उसका कोई बेनिफिट तो नहीं मिला ना। हमारे अलमिया यही है, हमारे मुल्क में जो तरक्की नहीं हो पा रही वो हमारे हुक्मरान ही, ये माफिया जो है सारे जो है वो पुलिस में, मैनेजमेंट में ये ऐसा नेटवर्क बिछा के रखते हैं कि उनके बगैर ना सुनी जाती है, ना किसी गरीब की जो है वो कोई दादरसी होती है। इसलिए हम खुद चाहेंगे कि अपने आप को भी ठीक करें और खुद स्ट्रगल करें, सिर्फ मीडिया पे, हुक्मरानों पे या सियासी पॉलिटिशियन पे ना छोड़ दिया जाए, खुद भी अपने आप को जो है स्ट्रगल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे अहमद नवाज साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कैमरामैन अली हाशमी के साथ डॉक्टर नवीद, BBC उर्दू।